اللہ الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون الذي صوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور وقال تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، اجدیس بابرکت تقریب دہ حصہ آپ جملہ معزز محترم حاضرین اور سامعین، آج دی اے عظیم الشان بزم دو نسبتہ رکھتی ہے جی میں آپ نے اشتہار تے ملاحظہ فرمایا ہو سی۔ ایک خوشی دی گال ہے کہ محترم شیر بہادر صاحب اور محترم ریاض حسین صاحب دے بھانجے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر شاذلی صاحب زید مجدہ تخصص افتاء دا مکمل کیتے، یعنی شہادت العالمیہ دے بعد الحمدللہ مفتی کورس مکمل کر کے اور نہ صرف مفتی دی سند حاصل کی دی بلکہ تمام جیڑی کلاس ہے اسی اول پوزیشن حاصل کی دی ہے، اور اپنے استاذ جڑے پاکستان دے ویلے انہاں چند گنے چنے لوگاں دے وچوں ہن کہ جے کو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ نویسی اور فقہی بصیرت دا بھرپور نور اور کمال اور مہارت عطا فرمائی، حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہ کراچی دے وچ مکمل فرمائے نے۔ میں انہاں کو انہاں دے سارے گھرانے کو، انہاں دے وڈے بھائی محترم غلام اکبر صاحب، انہاں دے مامو جان خصوصاً قبلہ شیر بہادر صاحب، محترم ریاض حسین صاحب جڑے بڑے کوششاں دے نال اور بڑی محبت نال ہی اپنے پورے گھرانے دے کئی جوانوں کو پڑھیں دے پین اور ذوق رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے اس پورے وسیب دے واسطے اور آمن والی نسلوں دے واسطے انہاں دے اس عظیم کامیابی کو مبارک فرماوے اور انہاں کو اپنے پورے علاقے دے واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ بناوے علم دی ترسیل دا اور لوگاں تک اللہ رب العزت دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا سچا دین پہنچاون دا۔ انہاں دے استاذ محترم بھی قبلہ تشریف فرما ہیں، کچھ دیر بعد وہ سٹیج دی زینت بن سن حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد عبدالحق صاحب زید مجدہ و فضلہ، انہاں دا فیضان ہے، انہاں دی محبت ہے، انہاں دی محنت ہے۔ یقیناً کئی دیگر شاگرد بھی انہاں دے پورے پاکستان خدمات علمی حوالے نال سر انجام دیندے پن۔ اللہ تعالیٰ قبلہ محمد اصغر صاحب کو لمبی زندگی عطا فرماوے، خیر والی اور اصلاح دے جذبے والی، اور خصوصاً علم دے باب میں جو تقاضے ہیں اور جو امیدہ ہیں اہل علاقہ کو، اہل
پورا وسطی آکھوں بیا پورا تحصیل آکھوں، چونکہ علم والے دا جڑا فیض ہوندا ہے وہ محدود نہیں ہوندا، اودیاں کوئی سرحداں نہیں ہوندیاں، لہذا اہل علاقہ پورے جڑی امیداں رکھ دن اللہ انہاں کو پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوجی نسبت اس بزم دی سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی پیدائش مبارک 3 شعبان المعظم کو ہے اور اج 4 ہے، تو لہذا آپ دی مبارک نسبت بھی اس بزم دا حصہ ہے۔ اور جہاں تک علم دا سوال ہے اساں تک یہ جڑی خیرات پہنچی ہے حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور صحابیات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اے انہاں دے مبارک سینہ تو گزر کے ہی سارے دی ساری امانت، چاہے رب دا قرآن ہوئے، او دے محبوب دی حدیث ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہوئے، حضور دا سورہ عمل ہوئے، آپ دے سونے احوال ہوئن، آپ دے اقوال ہوئن، آپ افعال ہوئن، سب دا جڑا اثر وستے احسان ہے وہ ان عظیم ہستیاں دے کہ انہوں نے اپنے سینہ چے یاداں محفوظ کیتیاں اور وقت آون والیاں نسلوں تک پہنچائیاں، اور الحمدللہ کئی روشن سینہ تو اے اسلام دین علم گزردہ ہویا وہ 15ویں صدی تک آن پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اساں کو بھی اپنے عمل دے نال ہی تے اپنے کوشش تے محنت دے نال ہی تے علم دے نال ہی این سلسلے کو اویں دیانت تے امانت دے جذبے نال سرشار ہو کے اللہ تعالیٰ اگاں ٹورن دی توفیق عطا فرماوے۔ تے لہٰذا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ کئی مناقب و فضائل اور انفرادیتاں رکھ دی ہے، لیکن اساں آپ دی ہک فضیلت نال ہی گفتگو کریں ہیں، خاص طور تے جیڑی اج دی بزم دا دوجا حوالہ ہی ہے وہ علمی حوالہ ہے، اور علم دا جڑا مصدر ہے اہل ایمان واسطے وہ قرآن کریم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی حدیث جڑی قرآن دی تفسیر ہے اور تشریح ہے۔ لیو قرآن نے ارشاد فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سونا قرآن اساں اتارے تے اور قرآن سمجھاونا آپ نے، تبیین قرآن حضور دی پوری زندگی، لہذا قرآن ناطق حضور دی ذات ہے۔ قرآن کو اگر کتابی شکل ہی دیکھنا ہے تو وہ اللہ رب العزت دی کتاب دی صورتی صفحات اور اوراق دی صورت موجود ہے، لیکن اگر قرآن کو عملی شکل ہی چلدا پھردا دیکھنا ہے اور بولیندہ تے کلام کرندہ دیکھنا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے آپ دی ذات کو ہی قیامت تک واسطے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیتے، جیری زندگی اللہ دی بارگاہ چ معیار قرار پاوے، اس زندگی تو سونی اور کامل زندگی اور کیا ہو سکتی، لہذا آپ دی ذات گرامی ہی کامل انسان ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، ہر کوئی کوشش کریں دے کمال دی اپنے طور تے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کو رب کائنات نے نمونہ بڑھائے، لہذا کوئی ایسی چیز جیڑی اخلاقی طور تے یا کہیں بھی معیار دے وچ اچھی نہ سمجھی ونجے وہ حضور دی زندگی چ ہو نہیں سکتی، اور کوئی حسن ایسا نہیں، کوئی خیر ایسا نہیں جڑا حضور دی ذات وچ موجود نہ ہوئے، لہذا رب نے قیامت تک واسطے اس حسن کو اپناون دا حکم فرمائے، اور اساں تک جیڑی یہ دولت پہنچی ہے عمل دی صورتی چی اور علم دی صورتی چی، تو قرآن کریم مرکزی حیثیت رکھ دے، اور الحمدللہ جی میں سلسلہ اور ارادہ ہے پیا قبلہ ریاض حسین صاحب ورندہ مفتی صاحب ورندہ کہ ادارہ اور مدرسہ بھی قائم ہوندہ پی انشاءاللہ ہی تھیں، اور اندر سلسلہ حفظ و ناظرہ کول شروع ہو سی۔ پہلے قاری صاحب ظاہر ہے جڑے درس نظامی دے بچے ہوندے فوری طور تے دستیاب نہیں ہوندے، تا ایک قاری صاحب باقاعدہ جنہ بھی تعین ہو سی انشاءاللہ پورے علاقے دے واسطے اچھی خبر ہے، کیونکہ ایک قرآن پڑھاونا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، سب تو بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں ذمہ داریاں جتھاں بیان فرمائیاں، سب تو پہلے آکھے یتلو علیہم آیاتہ، سونا اپنے غلامہ کو، اللہ دے بندہ کو، اپنے امتیاں کو اللہ دی کتاب دی تلاوت فرما کے انہاں دے سینے روشن فرمائنے، لہذا قرآن سکھاونا عموماً ایسا سمجھیں دیں بھئی قرآن زیادی اس کو علم دے بابی چونکہ صرف بھئی یاد کرنا ہے تو اتنی اہمیت کو نہیں، بھئی قرآن کو پڑھنا جب کو سوچن بھی ثواب ہے، جب کو دیکھن بھی ثواب ہے، پڑھن کتنا ثواب ہو سی، عمل کتنا ثواب ہو سی۔ یعنی کتاب مجید رب دا کلام ہے، ملوک الکلام، یعنی آدھن کلام الملوک یا ملوک الکلام، جیڑا بادشاہاں دا کلام ہوندے وہ کلاماں دا بادشاہ ہوندے، اور یہ بادشاہاں دے بادشاہ دا کلام ہے۔ للہ ملک السماوات والارض للہ میراث السماوات والارض، لہذا اسا اس
کلام مجید دے نال اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی نسبت تے جڑت دیکھو جہاں مرکز علم ہے قیامت تک واسطے الاقوم سب تو سدھی راہ تے چلاون والی کتاب ہے، صراط مستقیم دا راہی بناون والی۔ حضرت اقبال نے فرمایا اگر تو می خواہی مسلمہ عزیز تن نیس ممکن جز بقرآن عزیز تن، اگر تو مسلمان بن کے جیونا چاہتے ہیں وقت یاد رکھیں قرآن بغیر نہ کوئی مسلمان ہے تے نہ کوئی مسلمانی ہے۔ قرآن ہی تیرا مرشد تے رہبر بنسی، قرآن ہی تیرا امام بنسی، قرآن ہی تیرے واسطے نور اگر ہدایت دے نورم مبینہ جو کو قرآن فرمائے اگر ہدایت دیاں روشنیاں اے عطا فرمائے سی تو تیری منزلہ سوجھل تھی سن، ورنہ قرآن بغیر قرآن دو کنڈ کر کے کیا اسلام ہو سی تھی کیا دین ہو سی۔ فرمایا گر تمی خواہی مسلمہ عزیز تن نیس ممکن جز بقرآن عزیز تن، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم، یہ کتاب فرمایا یہ لا یزال استو قدیم، یہ جی حکمت ہے جی وزڈم ہے جی دنائی دیاں گالی کیتیاں اس نے۔ فرمایا اے نہ سمجھیں جو کوئی زمانہ آسی جو قرآن پرانا تھی وے جو قرآن دے علم پرانے تھی ویسے۔ حضور فرمایا القرآن لا یخلق ولا کثرت الرد، فرمایا جڑا قرآن ہے ول ول پڑھن نال کرام پرانا نہ تھی سی، ہر لمحہ نویں زمانے کو نویاں روشنیاں عطا فرماندا رہے ویسی۔ ایسا نہیں تے اساں کو زمانہ بدل گئے اور ہن قرآن کریم نعوذ باللہ یہ تو پرانیاں گالیاں 14 صدیاں پہلے۔ فرمایا انسان بنن واسطے جڑے اصول 14 صدیاں پہلے چاہیے ہیں اج بھی اوے اصول ہی چاہیے۔ زمانے ترقی کی ہے اڈن واسطے ترقی کی ہے، موبائلاں دی ترقی ہوئی ہے، بندے بنن دے اوے اصول ان جڑے محمد عربی دے قدماں جو تقسیم ہوندے رہے۔ انسان بنن واسطے کیویں پاسے نہیں وجنا، انسان بنن واسطے صرف ایک جماعت ہے جڑی انسان بناون آئی ہے، وہ نبیاں دی جماعت ہے۔ کہیں علم جتنے یونیورسٹیاں کھلیاں پئیاں جتنے ادارے کھلے پین، کہیں ادارے دا کم نہیں جو تھوڑے بال کو بندہ بناوے، انہاں دا کم ہے ڈاکٹر بنے سی، انجینئر بنے سی، بے مختلف فیلڈز دے ماہرین پیدا کرے سی۔ لیکن اگر تساں چاہندے وے بندہ بنے تو بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بنے سی، کیونکہ حضور ہی ایک کم ہے تے اللہ دے نبی ہی ایک کم ہے کہ وہ انسان کو انسان بناوے، وہ کو جیون دے ضابطے اصول دسن کیویں وڈے نال کیویں علاوہ چھوٹے نال سلوک کیسا ہونا چاہیے، بابا جان دا ادب کے ہے، اماں جان دا ادب کے ہے، بھائیاں دا ادب کے ہے، یہ تمام آداب ہک ہک شے دے قرآن و حدیث نے بیان فرمائن، حضور دی سنت نے عطا فرمائن۔ لہذا یہ کم اگر قرآن دے نیڑے تھی سو تا رب کائنات ول ساکو نور تے روشنی نال اپنیاں راواں سوجل کرن دی توفیق عطا فرمائے سی۔ کوشش تو شرط ہے نا، اسا کن کر کے ودے رہوں زبردستی تو اللہ سونے نے ساکو یہ نور نہیں دے ہونا، لیس للانسان الا ما سعى، اللہ فرمائندے اللہ وہ دیندا جس نے واسطے تساں کوشش کرو، کوشش چھوڑ دے بندہ دیون والا تو سونا رب ہے لیکن دیندا انہاں کوئی ساج شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے یہ اصول عطا فرمائے۔ اساں کھاندے پیندے ودے ہیں اس واسطے جو اساں کماندے ہیں، اگر کوئی کماوے نہیں گھر ستا رہ ونجے یا روٹی سامنے آئی پئی ہوئے اساں دیں بھئی آپ اللہ اندر پہنچاوے، بھئی اللہ سا کو ہاتھ دیتے نا جو چاہ کے اندر پہنچاؤ اس کو، اللہ سونے ڈاندے دیتے ہیں بھئی چباؤ اس کو نگران دی اللہ تعالیٰ سارے بھی صلاحیت رکھیے۔ یہ ساریاں چیزاں اللہ ہی دیاں دیتیاں ہوئی ہیں نا، اور کیوں دیتیاں نے عقل جو دیتی سانپ کے رکھن واسطے نہیں دیتی، اللہ نے استعمال واسطے عطا فرمائی۔ لہذا اللہ دی عطا ہے لیکن ساز شرط ہر باوے۔